اور کئی کتابوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلیں، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا، تو ہوب نامی جگہ پر کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے، اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا۔ اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی، لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتہ چلا۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے، آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں لیکن پہلے تو تھے۔ سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا، بعد میں پھر گئے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے، لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے، تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے، وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا، علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا، یہ ایک سرسری خبر ہے، یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب اے علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی، قرآن میں حکم ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں، بہت بڑا درجہ ہے۔ حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے،
حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھی سوائے اپنے محرم رشتوں کے. ماں وہ قانوناً ہے. وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا. اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا، یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت. ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے، پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اسے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع؟ نہیں، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے، جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں. سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے، باللفظ یہ غلط ہے. خاتم کا ترجمہ اور ہے، خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ جبکہ حدیث ہو بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے. اس حدیث کو شیخ زبیر لذیذ صاحب نے صحیح کہا، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. شیخ البانی نے صحیح کہا، آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا. اب بعض ناسبی جو ہے اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں. وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے عوام سے، تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں، امت کی بات کریں. امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی.
تو شیخ البانی نے حدیث حوض پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کومنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، حالانکہ خود سنی ہے، کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی، مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی، انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو، شیعہ پھر بہتر ہیں 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے، اور عام سنی نہیں، سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں کہ 2 اس دور کے بخاری ہیں، ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی، اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی زئی صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس کی کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا، اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بعد زبیر علی زئی صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ زئی صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ حدیث حوض کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر، ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں، میں نے حضور کے بعد وہ کام کیا، نیا کام، میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، اسی لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جگہوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے، حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھیں. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں بالکل. یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے، ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے بڑا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے نا علی کا تو عمار ابن یاسر ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اوپر کی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کس کو کہہ دیا؟ حضرت علی کی اطاعت کو. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہونے دیا، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یعنی اس عمل ہونے سے وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری ہیں. عمار ابن یاسر کے بعد کس کی ڈگری کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کی شان میں؟ اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضائل کے چیپٹر میں جو حدیث لی ہے نا، حضرت عائشہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس میں عمار ابن یاسر کی حدیث لے لی صحیح بخاری میں کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے. تو حضور کی بیویوں کے فضائل بھی شیعہ علی نے بیان کیے ہیں. شیعہ میں یہ پولیٹیکل ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، وہ والا شیعہ نہیں ہے جو رافضیت والا ہے، حقیقی شیعہ علی. تو اس کے لیے جب یہ 2 باتیں ہوں اور کہا جائے کہ یہ ایک جھگڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، اور کوئی شخص پوچھے کہ اچھا یہ میرے ساتھ جھگڑا ہوگا تو پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا ظالم ہوں اگر میں یہ کام کروں، اور آگے سے وہ منصف کہے نہیں نہیں تم نہیں، لیکن وہ جب تمہارے ساتھ یہ کرے تو اسے واپس پہنچا دینا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ظالم ہوا؟ مخالف. تو بات کرنے کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے نا. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا، اہل تشیع اور بریلوی کہتے ہیں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے نہیں مانگتے؟ لب دے رہو اردو وٹ چڑھ دینا تو الفاظ کو نہ پکڑیں. یہ با محاورہ باتیں ہوتی. اب چونکہ میں نے اتنی علمی بحثیں عوام میں لے آیا ہوں
اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے آ چکی تھی. میں نے جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی ہے, پہلے کی ہوئی بھی تھی. لیکن آج یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک میں عام ہو گئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم رافضیوں کو کلین چٹ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرو, نعوذ باللہ. دوسرا یہ کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے بتاتے کہ اتنی بات تمہاری درست ہے, بنو امیہ نے یہ غلط کیا, لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ حق پہ ہیں, ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے صحیح بات بتاتے, تو ہم نے بتائی ہے. اللہ کا شکر ہے جو سنتا ہے. وہ کٹر قسم کے اہل حدیث جو مجھ سے نفرت کرتے تھے, باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے, مجھے ای میلز کرتے ہیں, کتنے لوگوں کی آئی ہیں وہاں. چونکہ وہاں تو پھر شیعہ سے ان کا انٹریکشن ہوا, شیعہ نے نکال کے جب بخاری مسلم کی حدیثیں رکھی, پھر ان کو علی بھائی یاد آئے. اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو, کہتے ہیں گلا نہیں کرنی, وہ کہتے ہیں کزمانو گاؤ گلا نہیں کرنی, جو آپ کے دویے کتاباں نے ساڑیاں نے. پھر دنیا میں جب بھی سنی شیعہ کنفلکٹ ہو تو کس کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی؟ ویسے تو ہر معاملے جی دیکھیے جان گیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو یہ. اب آپ دیکھ لیں محرم شروع ہے, شیعہ کی ذاکرین کی بات کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سنی جائے. نہ کوئی منہ, نہ کوئی سر, نہ کوئی پیر, نہ کوئی اتھینٹسٹی. تو اللہ کا شکر ہے کہ خلفائے راشدین کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں. حدیث حوض, قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا, سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے, تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا. کہ حدیث بیان نہ کرو, کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے, اس لیے انہوں نے کتاب لکھی, ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی. 3286 احادیث دلائل النبوہ پہ. تو یہ امام بیہقی نے نقل کی. اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273, اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی, ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے. کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی, اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی, باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے, یہ بچ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, کاش مجھے پتا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ, لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو. باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں, اللہ نے نام نہیں بتایا تھا, ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتا ہے, اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا. وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391, یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو, جو صحابی بھی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں, سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے, ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا, بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا, جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے
ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے، ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ۔ بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,772 ہے، کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی، یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں، کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے۔ فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا۔ اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا۔ اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا۔ جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، تو وہ ان کو لے گئے۔ بہرحال شرمندہ تھی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر، 767 سے 776 تک، اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ، میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں۔ امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے، تو ہی مجھے روک لیتا۔ ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو نے کدھر روکنا تھا اگر میں روکتا بھی۔ اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے، اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی۔ حدیث حوض پہ جو 474 نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث حوض کے، یہ کتے بھونگنے والی حدیث کے، اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اصلاحی کمنٹس ہیں، پازیٹیو کمنٹس۔ اب یہ سنیوں کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے، شیعہ کو تو چھوڑیں، ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں، بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے، وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں۔ اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالاسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالاسلام، انہوں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہوئی، شیخ البانی کی نہیں۔ ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا، انہوں نے بھی جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی، وہ شیخ البانی کی تحکیم والی نہیں ہوتی، شیخ زبیر کی تحکیم والی ہوتی ہے، تو ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور کہیں گے کہاں کا ہے؟ ویڈیو میں کہا ہے، میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا میں نے ہی سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوض والا، تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے، ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوض والا معاملہ سید عائشہ کے بارے میں تھا، تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ انہوں نے خیال آتے بعد شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے یار تسی کیا کر چھڑے علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں نا۔ یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی، ایک مسجد کے اندر
جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے وہ ہماری ویب سائٹ پر رکھی ہے, 40 کوسچنز وذ شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوض والا چڑھا ہے, اس کے اندر حدیث حوض کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا, کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا, تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ, یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی کے نہیں ہیں, شیخ البانی کے کامنٹس ہیں, جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں, المتوفا 1999 عیسوی, محدث اعظم سعودیہ. یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتا ہے بھائی, سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا, بعد میں نکال دیا. البانیہ, مجھے پتا ہے البانیہ کے وہ البانیہ کے رہنے والے تھے, کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے, تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں, اس لیے میں ساتھ ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوض السلسلۃ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا, تو اس نئے کام سے مراد سیدہ عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا, کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی. البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا, جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا. سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے. المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا. یہ 72 حدیث میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی شخص حضرت عائشہ پہ کر سکتا ہے, تو اس کا جواب بھی سنیں. اعتراض بڑا خطرناک ہے اور جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا, لیکن اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں. یہ بات ام المومنین کو زیبا تو نہیں تھی. اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے, جواب بڑا کوڑا ہے, عزم ہو جائے جے سنیا نو, سنیا دا امامت عزم کرو. ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو, کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی. کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے. انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں, ان 12 کو ہم بھی مانتے ہیں ائمہ کو, اہل سنت کے بھی ائمہ, اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے. ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا. اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے, تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا. البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے. ظاہر ہے جی وہ تقدیر کا غلبہ تو ہونا تھا, لیکن تقدیر کے غلبہ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی تقدیر پہ ہی پھینک دے گا. جب بعد میں تو یہ بات ہو سکتی ہے, ہاں ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے. جب ہو گیا تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا. غلطی تو غلطی رہے گی, وہ تو حضرت آدم کی غلطی بھی غلطی ہے, بعد میں انہوں نے توبہ کی, لیکن اللہ نے 7 دفعہ ان کی غلطی کا ذکر کیا, اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اس لیے ذکر کیا تاکہ اے اولاد آدم تم بچ جاؤ. تو آج بھی اگر خلافت راشدہ کے کو دوبارہ بحال کرنا ہے, امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو لبیک کہنا ہے امت نے, تو یہ ساری باتیں پتہ ہونا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 127 میرا امام محمد مہدی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی اور سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا. یہ اس کا ٹاپک ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. شیخ البانی لکھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ سیدنا زبیر کی وجہ سے ترک کیا. اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنی اس اجتہاد میں خطا پر تھے. عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا. ایک کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے, دیکھو اور جس طرح وہ کہتے ہیں چاروں امام صحیح ہیں. ایک کہنا جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو, پھر کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے. تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضا ہے, عقل جی ماری جائے نا اللہ کا گل ہے, اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہے, کہتے ہیں عقل کا تقاضا ہے, ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا. ان دو گروہوں میں سے ضرور کسی کو
ایک کو خطا پہ ماننا پڑے گا کہ جن کے مابین سینکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا، وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں، ہن بھی تسی کو دوئے ٹھیک نے، کسی ایک کی تو غلطی تھی نا. اور بلا شبہ سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا. شیخ البانی، یہ مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ ہیں، محدث اعظم ایران نہیں ہے شیخ البانی. اس کے بعد بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں. ایک دلیل تو ان کا اپنے خروج پر خود نادم ہونا ہے. وہ کہتے ہیں دلائل بہت ہیں کہ سیدہ عائشہ غلط تھی. ایک تو ان کا خود غلطی کو ماننا، ان کے فضل و کمال کو یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ کی اجتہادی خطا ہے، اور ان خطاؤں میں سے ہے جو نہ صرف معاف کر دی جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر بھی عطا فرما دے گا، کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں اجر عطا فرمائے گا. اب یہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے، حالانکہ یہ جو اجتہادی خطا کے اوپر جو اجر والی حدیث ہے وہ حاکم کے بارے میں ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اپنے اجتہاد سے غلط فیصلہ کرے تو ایک اجر. یعنی سیدنا علی اگر یہ قتال غلط کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا، اور صحیح انہوں نے کیا تو ان کو دگنا اجر. جو باقی مخالفین ہیں نا ان کے بارے میں نہیں، اس میں واضح الفاظ ہے حاکم، اور حاکم اس وقت سیدنا علی ہی تھے. ان کو انہی اصحاب نے امیر المومنین چنا تھا جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کو چنا تھا. لہذا یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے. لہذا میں نے وہ اس حدیث کے معاملے میں شیخ البانی سے جو اختلاف رائے تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ. بہرحال کوئی اگر کہنا چاہتا ہے ضرور کہے، کیونکہ سیدنا علی نے بھی پھر اما عائشہ کو معاف کر دیا، اور بڑے احترام کے ساتھ سیدنا علی کی وجہ سے ان کی جان خلاصی ہوئی، ان کو عزت کے ساتھ واپس مکہ شریف رخصت کیا. پھر میرے بھائیوں پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات نہیں کی. ہم یہ پوچھتے ہیں قصاص عثمان کا جو بہانہ بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے تو، اور سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے، یہ ابن سبا نہیں تھا، یہ آل امیہ تھی اصل میں. ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ رچایا. ابن سبا تو بعد میں آیا سیدنا علی کے دور کے اندر، اس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا، جو سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی آج باقیات جو ہیں وہ باقیات السیئات جو ہیں وہ نصیریہ فرقہ ہے شام کے اندر. تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی بات سیدہ عائشہ نے نہیں کی ہے. تو قصاص کدھر گیا؟ یعنی اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ تقریباً 21 سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد. تو کوئی روایت لے کے آئے بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں، کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قاتلین سے بدلہ لو، ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا. پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ ساری آل امیہ کی سازش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا